السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سنگاریڈی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاخیراتوں کا اہتمام بضمن تلاش لیلۃ القدر شہر کی مختلف مساجد میں جلسہ شب قدر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پہلی تاخیرات کا اہتمام مسجد محمدیہ معین چوک شانتی نگر میں کیا گیا۔ اس 21ویں رات کے موقع پر مہمان مقرر حضرت العلامہ مولانا الحاج محمد کریم الدین شاہ غوثوی چشتی القادری صاحب قبلہ صدر مرکز اہل سنت والجماعت سنگاریڈی نے جلسے سے مخاطب کیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے دور مملکت میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ممبروں سے اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھی، ممبروں سے اہل بیت کو گالیاں دی جاتی۔ حد تو یہ تھی کہ اگر کوئی اہل بیت کی عظمت کی بات کرتا تو اس کا بھی سر قلم کر دیا جاتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام، یعنی ایک کلچر، ایک ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ اہل بیت کی بات نہیں، عظمت کی بات نہیں کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، اہل سنت کے 4 مضبوط ستون، ان کو سزائیں ملی ہے اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی مودت میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ، ان کو سزا ملنے کی وجوہات کیا تھی، مگر آپ لوگوں نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا، اپنی جان کی بازی لگا کر اہل بیت کی عظمت کا پرچم کو بلند کیا۔ اور حضرت شافعی علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ کو بھی جو ہے رافضی کہا گیا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے جتنی روایتیں مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات کی ہیں، ڈائریکٹ کرتے گیا، حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں۔ ارے ان کے کہاں سنے، کس سے سنے؟ کسی نے پوچھ لیا تو آپ فرماتے ہیں اعتماد رکھیے، میں جتنے باتیں کہہ رہا ہوں سب کی سب حق ہے، سچ ہے۔ کس نے سنا؟ آپ نے سماج سے کیا؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کیونکہ آپ کا نام ظاہر کرتے تو آپ کا بھی سر قلم کر دیا جاتا۔ عزیزو، ایسا حکمتیں کر کے ائمہ مجتہدین، عرفاء، صوفیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے اسلام کو، دین کو یہاں تک پہنچایا۔ ایک دور چلا بنو امیہ کا، بھی میں ریفرنس کے ساتھ ساتھ بولتے بیٹھا تو بہت لمبا ٹائم ہوتا، پھر شہر کا مسئلہ بھی ہے، اعتماد کے ماحول میں چلو، بہت ریفرنس جانتا ہوں میں الحمدللہ کی توفیق سے، کہ بنو امیہ کا جو دور چلا ہے، کیسے اہل بیت کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی میرے دوست، بہت ناانصافیاں کی گئی ہے۔ تو اس سے ہوا کیا؟ اب وہ جو 40-50 سال کا جو پیریڈ چلا، وہی ڈر، خوف، اب نہیں بیان کرے تو شیعہ رافضی، شیعہ ہے رافضی ہے، کیوں؟ انہوں اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ ارے میرے دوست، قرآن جن کی عظمت، جن کی مودت کا حکم دے، مصطفیٰ جان رحمت کے ڈھیروں سینکڑوں حدیث حضور اہل بیت کی عظمت کے بیان کیے جائیں کہ اے علی، جو کشتی روح میں جو سوار ہو نجات پایا، جو سوار ہونے سے ہلاک ہو گیا۔ اور مصطفیٰ جان حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں مومنین کی جانوں پر زیادہ حق میں رکھتا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے۔ آقا فرما، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ اٹھا کر فرما رہے ہیں کتنے لوگوں کا مجموعہ تھا؟ کہا وہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ۔ قیامت تک اتنی عظمت والی جماعت، اتنی عظمت والا اجتماع نہیں آئے گا۔ صحابہ کی جماعت میں شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جن جن کا مولا ہوں، علی بھی ان کے مولا ہے۔ اب کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ یعنی مولا کا مطلب کیا؟ مولا کا مطلب ایک تو سردار، آقا، مولا کا مطلب مددگار بھی ہے، مگر یہاں جو معنی لیا جا رہا ہے وہ سرداریت کا، آقا کا، بڑے کا۔ یہ شان علی علیہ السلام کی ہے۔ عزیزو، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو تکتے بیٹھے ہوئے، ابا جان نے دیکھ لیا، پوچھے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو تکتے بیٹھے ہوئے؟ تو بولے عائشہ، میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے، اس حدیث کے راوی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قربان جائے اما جان کی روایت پر۔ اے عائشہ، میں نے شیر خدا
حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنا ہے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ میرے دوست، اس کے بعد اما جان کیا فرماتی ہیں؟ بابا آپ اجازت دے تو میں بھی کچھ اور ایک حدیث کہہ دوں علی علیہ السلام کے بارے میں، علی رضی اللہ کے تعلق سے۔ ہاں بولو بولو بیٹا۔ تو آپ فرماتی ہیں بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ آپ نے فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ حضور نے مجھے فرمایا۔